طور پہ تشریف لانے والے وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں اتنا یاد رکھ لو یہ اقتدار سدا نہیں رہتے حکمران کو یہی لگتا ہے میرے اقتدار کو کبھی سوال نہیں ہوگا اور جب وہ دین سے پنگا لیتا ہے اسے پتہ نہیں کہ اس کا سوال شروع ہو چکا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں کوٹ لکھت بس ایک گلاب کے فاصلے پہ گلاب پہ وہ بھی رہتا تھا جب پاکستان کا تیسری بار بڑی وزیر اعظم بننے کے بعد ختم نبوت سے ٹکر لے کے جناب اعلیٰ دنیا کے آگے ذلیل و رسوا ہوا میں کہنا چاہتا ہوں کہ خان یہ یاد رکھو نیازی صاحب یاد رکھو ہم فقیر مسکین مدرسوں کے لنگر کھانے والے ہم نے جیل کا کھانا کھا لیا پر تم سے کھایا نہیں جائے گا یہ یاد رکھ لو حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے تلک الایام نداولها بین الناس یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں میں غازی ملت کے ساتھ یہاں صرف اظہار یکجہتی کرنے آیا ہوں بھائی ساجد صاحب میرا پیغام جا کے دینا کہ تحریک لبیک کا ایک ادنا کارکن فاروق الحسن قادری آپ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا واللہ ہمیں جیل کا کبھی لطف نہ آتا اگر جیل میں غازی ممتاز نہ گیا ہوتا واللہ جیل کا لطف کبھی نہ آتا اگر جیل میں غازی ملت غازی تمہیر نہ گیا ہوتا ہمیں جیل میں لطف آیا اس لیے ہم نے جیل میں ان لوگوں کو دیکھا جو جیل جاتے ہوئے بھی کہتے گئے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو ارے کشمیر کے ان شیر کے لوگوں کے ابھی تک تو پسینے خشک نہیں ہوئے تھے باٹے پہ رہنے والے فوجیوں کا بھی لہو خشک نہیں ہوا تھا ارے ظالم تو نے پاکستان پہ حملہ کرنے والے اس پائلٹ کو چائے پلا کے واپس کرنے کے آرڈر دیے یہ بھی نہ تجھ سے کہلایا ذرا معافی نامہ تو لکھ کے دو کہ آج کے بعد پاکستان میں داخل نہیں ہونا مجھ سے غلطی ہو گئی میں کہنا چاہتا ہوں وقت برسانے والے سے تو سیکیورٹی بانڈ نہیں لیے جاتے لیکن لبیک والے کو جیل سے چھوڑنے سے پہلے کہا جاتا ہے لکھ کے دو کہ لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہو میں کہنا چاہتا ہوں نیازی یہ یاد رکھ لے کہ تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے چند لوگوں کو خوف زدہ کر کے پریشان کر کے تو نے ان کے ہاتھوں سے سائن لے لیے لیکن واللہ ان کے دل آج بھی ہمارے ساتھ ہے واللہ وہ سارے آج پہلے سے زیادہ ہمارے ساتھ ہے میرے پاس ایک بندہ روتا ہوا آیا کہتا ہے کہ جناب کیا ہماری معافی کا کوئی رستہ ہے میں نے لکھ کے دیا تیرا لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کہا یار تیرا دل تو ہمارے ساتھ ہے پریشانی والی کون سی بات ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کے ساتھ سب کو سینے سے لگا کے کہو کوئی بات نہیں ہے کاغذوں سے لکھ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے اگر یہ حکمران اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہا اگر یہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہا تو سن لو جزاء الحسنۃ حسنۃ و جزاء السیئۃ سیئۃ لہذا الحرب خدا کے تحت ہم اب اسی طرح تمہارے ساتھ بات کریں گے جس طرح تم ہمارے ساتھ بات کرتے ہو وہ وقت بالکل قریب ہے تم کر لو جتنے مرضی تم نے ظلم کرنے ہیں ان قریب دنیا دیکھے گی کہ جتنا لبیک والوں کو تم نے قید کیا امیر المجاہدین کو کوٹھری میں رکھا اللہ اس کی برکت سے دنیا دیکھے گی بلے دین اور نور والوں کے گھروں سے بچے بھی بولیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
کی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دیم حسن رہ جائے گا۔ او کشمیر کے شیروں یہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے ہمیں وہ ہدایت دیا ہے کہ جس نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، ہم نے جینا بھی حضور کے لیے، ہم نے مرنا بھی حضور کے لیے۔ مجھے جیل میں فرمایا کرتے رہے مولانا پریشان نہ ہوا کرے، ساتھیوں کا بھی جب ملو اسے کہنا پریشان نہ ہونا۔ عربی میں ایک جملہ فرماتے تھے العطایا علی مطر البلایا، عطائیں جب بھی آتی ہیں بلاؤں پہ سوار ہو کے آتی ہیں۔ یہ جتنی مشقتیں آ رہی ہیں تو وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار ہوگی۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی خیبر سے کراچی تک ایک ہی آواز ہوگی۔ اگر ترجمہ میں پشتو زبان میں کروں تو ایک شعر پڑھ کے میں یہی کہوں گا، آج دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہے خادم رضی تو نے جو جذبہ دیا ہے اس کے بعد ہم بھی تیرے ساتھ کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ زمان تنملتا قربان شاہ، یا رسول اللہ زمان تنملتا قربان شاہ، ساب محبت میں ذرا نور مڈیر ونان شاہ۔ کیا جرم ہے ہمارا؟ بولو تو صحیح ہے، جرم کیا ہے کہ تم نے جبڑے توڑے جوانوں کے؟ جرم تو بتا دو ہمیں، تم نے جناب اعلیٰ گولیاں چلائی ہمارے ساتھیوں پہ، جرم تو بتاؤ تمہیں۔ محمد حضرت علامہ مولانا یوسف سلطانی صاحب کو سردی میں جناب اعلیٰ بغیر گرم بستر کے وہاں تک کہ تم نے شہید کیا، جرم تو بتاؤ ہمارا۔ ہم ان موم بندیوں والوں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، او منافقوں، او سیکولرزم لبرلزم کے دعوے داروں، ایک پروفیسر قتل ہوتا ہے توہین مذہب کے جرم میں اپنے ہی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ سے، اس کو کسی مولوی نے نہیں مارا، اس کو کسی پیر نے نہیں مارا، اس کو کسی لپیٹ کے امیر نے نہیں مارا، اسی کا شاگرد اپنے استاد کے گلے کو چھری سے کاٹتا ہے تو نکل کے موم بتیوں والے باہر آ جاتے ہیں۔ ظلم ہو گیا، دیکھیے دیکھیے استاد مارا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب 82 سال کا عالم سردی کے عالم میں شہید ہوا تب ایک موم بتی والا کیوں نہیں آیا؟ تب وہاں پہ نکل کے کوئی ایک بندہ مذمت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا بوڑھا عالم انسان نہیں تھا؟ کیا جناب اعلیٰ اس کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟